السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. اچھا جی، آئی ڈونٹ نو کہ کل ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو سب کے جسٹ ایک ہی بات تھی کہ آپ جو ہے پامیر اور کومل کو بہت زیادہ اگنور کرتی ہیں. ایون کہ عبدالباری کے ٹائم پہ اتنی زیادہ خوشی نہیں منائی گئی تھی جتنی خوشی جو ہے مطلب اس نیو بیبی گرل پر منائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں ایک تفصیلی پوسٹ لگاؤں گی کیونکہ میرے کل سے یہ جو کمنٹس ہیں مائنڈ سے نہیں نکل رہے ہیں. سیریسلی انہوں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے. پامیر میرا اتنا فیوریٹ کریکٹر ہے سب سے زیادہ، اور آپ اسی کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں اس کے اوپر ضرور پوسٹ لگاؤں گی، ٹھیک ہے، اور سب نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے. اینڈ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ایون میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ تفصیلی تبصرے کیا کریں کہانی کے اوپر، کیونکہ اگلا کہانی کا رخ آپ لوگوں کی رائے ہی موڑتی ہے. ٹھیک ہے، سو کمنٹس کیا کریں، بتایا کریں. کہانی کے اندر اگر کچھ مس لگ رہا ہے تو ضرور بتایا کریں تاکہ پھر میں وہ چیز بھی کہانی میں لے کر آؤں. اوکے، جب آپ لوگ خود سے اچھا ٹارگٹ دے رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب میں آپ لوگوں کو نہیں کہتی ہوں. لیکن کبھی کبھی آپ لوگوں کا رسپانس اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ میں خود سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ اب ایسا کیا ہو گیا ہے. لیکن مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ جب آپ لوگوں کو کوئی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے تب آپ لوگ ایسا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی میرے لیے بھی رسپانس کر لیا کریں، ٹھیک ہے. میں بھی تو آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور آپ لوگوں کے مطابق دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، آج والی کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے. اینڈ سیریسلی اتنا بڑا ٹویسٹ اب انلوک ہوگا نا 2-3 دن کے اندر اندر. آپ لوگ شاک رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. کچھ ریڈرز ویسے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں، ماشاءاللہ سے کافی تیز دماغ ہے ان کا. میں خود شاک رہ جاتی ہوں کہ یہ کیا انہوں نے پہلے اندازہ لگا لیا. پتہ نہیں اب وہ میں ایسے ہنٹ دے دیتی ہوں یا پھر وہی مطلب تیز دماغ ہے ماشاءاللہ سے ان کا. اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں آج والے ایپیسوڈ. ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا. بالکل بھی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. گاڑی سے پہلے ڈاکٹر برہان اترے تھے، پھر ڈاکٹر مبشر، اور پھر ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو گاڑی سے اتر کر پاشا ولا کو بڑے اعماق سے دیکھ رہی تھی. ہاتھ میں بکے پکڑے شولڈر کٹنگ بالوں والی لڑکی کو کومل پہلی بار دیکھ رہی تھی. وہ ہلکے رنگ کا ڈھیلا سا ٹراؤزر اور اوپر کھلی شرٹ پہنے، ہاتھ میں گھڑی، اور کوئی ایسا لک نہیں جو خاص لڑکیوں سے مشابہت دیتا ہو، پوری لڑکوں والی لک دے رہی تھی. کومل کو اسے دیکھ حیرت ہوئی. مطلب کسی کے گھر جانے پر بھی اس کا لک ایسا تھا تو گھر میں وہ کیسے رہتی ہوگی. اندر چلو سنو. ڈاکٹر برہان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اسے راستہ بتایا. وہ قدم جما جما کر رکھتی آگے اندر کی جانب بڑھ گئی. ویسے ہمیں کل آنا چاہیے تھا، اس بیبی کا تو پہلا دن کل تھا. ڈاکٹر مبشر کو آج آنا بے حد عجیب لگ رہا تھا. کل ان کا فیملی ڈے تھا، ہم کیا کرتے آ کر. یہی اصل وجہ تھی کہ ڈاکٹر مبشر کے لاکھ کہنے پر بھی وہ کل نہیں آئے تھے. آج اگر آئے تو ساتھ زانا کو بھی لے کر آئے تھے، جو اب بھی پاشا ولا کا ایک ایک کونا
بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لو، تو آپ نے ادھر انڈے بیچنے؟ آپ بھی تو رشتہ داری ہوں گے فیوچر میں، اس گھر کے اکلوتے داماد۔ لگے ہاتھوں ان کی زبان کے بریک بھی فیل ہو ہی گئے۔ برہان نے زانا کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتے ہو اس کو چپ کروا رہے ہو یا نہیں۔ اس نے بھی فوراً تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مبشر کو گھور کر دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ہی تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ آپ کو تو اکیلے میں پوچھوں گا، وہ دانت بھینچ کر ڈاکٹر برہان کو وارن کرنے لگے، جو ان کی دھمکی کو خاص نوٹس میں نہ لیتے ہوئے ڈھیٹ بن کر مسکرا دیے تھے۔ السلام علیکم۔ سامنے سے زحال کو رف کپڑوں میں آتے دیکھ ڈاکٹر برہان نے نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا، لیکن وہیں دوسری جانب مبشر کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ آج وہ گھر پر ہی تھا، ورنہ وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ یہ جن آفس جا چکا ہوگا۔ سوری کل نہیں آ سکے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ آگے بڑھ کر پوری دل جمعی سے ملے۔ زحال نے بھی گرم جوشی کا ہی مظاہرہ دکھایا تھا۔ یہ سسٹر ہے میری، زانا ورک۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا۔ زحال نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا، جو اس کی جانب دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ مینی کانگریچولیٹ۔ وہ بُکے آگے بڑھاتی نہایت خوش دلی سے ملی۔ اس کا انداز جذبے والا ایسا تھا جیسے باپ زحال بنا ہو۔ زحال کا چہرہ غصے سے سرخ پڑتے دیکھ برہان کی تو گویا سانس رک گئی۔ وہیں مبشر پھنس پھنس کر ہنسنے لگے، مگر مجال ہے جو ہنسی باہر آنے دی ہو۔ یہ بیبی کے بڑے بابا ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر برہان نے جلدی سے تصحیح کی۔ مبادا وہ بے وقوف لڑکی اور کچھ نہ کہہ دیتی۔ ان کے سالے صاحب کا میٹر تو ویسے ہی گھوما رہتا تھا۔ زانا اپنی بے وقوفی پر خاصی شرمندہ ہوئی۔ اسے اب زحال کے کڑے تیور سمجھ آئے تھے۔ بندے کو غصہ جلدی آتا ہے، اسے سمجھ آ گیا تھا۔ بیٹھ جائیں ہم؟ مبشر سے مزید پاشا بے کے سامنے کھڑے رہ پانا ممکن نہ تھا۔ یقیناً ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ضرور بیٹھیں۔ شیردل، مہمانوں کے لیے پانی لاؤ۔ اس نے ایک ملازم کو آواز دی، جو بھاگ کر سب کے لیے پانی لینے گیا۔ شیردل کے مرنے کے بعد اس نے اس کا ہم نام ہی ملازم رکھ لیا تھا، جس کا بدلہ ابھی باقی تھا۔ وہ جب جب اس کا نام لیتا تھا، تب تب اسے شیردل کا بدلہ یاد آتا تھا، جو اس کی وجہ سے
ناحق مارا گیا تھا۔ بے حد خوشی ہوئی اینڈ سوری میں آپ لوگوں کے ہاسپٹل سے نکلتے وقت آپ سب سے مل نہیں پایا۔ وہ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں تھے، تب ہی ان سب کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، ورنہ مشی کا علاج وہ ہاسپٹل میں ہی بہترین طریقے سے کرواتے، اور جتنی مشی اور کومل انہیں زرتشم کے لیے پسند کرتی تھی تو ان کی بات کسی بھی حال میں رد نہیں کر سکتی تھی۔ زحال صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ گھر کے باقی افراد یہاں وہاں اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو بھی ڈاکٹر برہان کے آنے کا علم نہیں تھا۔ زامل باہر سے کھیل کر اندر آیا ہی تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی چوزے کی ممی پر پڑ گئی۔ اس کے چھوٹے سے ذہن نے تیزی سے گھوم کر اس کی تصویر اپنے پردے پر ظاہر کر دی۔ چوچو ممی! وہ وہیں سے چیختا ہوا بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ باقی سب تو زحال سمیت ہی ہکا بکا سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زحال نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کبھی اجنبی کو اتنی جلدی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ ارے آپ یہاں! اسے زامل کو دیکھ دھچکا لگا، پھر اس نے بے ساختہ زحال کی جانب دیکھا۔ اسے ایک پل نہیں لگا تھا اس مال والا قصہ یاد کرنے میں، تو یہ لوگ اس کے اتنا قریب تھے۔ وہ حیران تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ تب ہی برلاس بھی اٹھ کر آ گیا۔ اس کی نظر بھی سیدھا زانا پر گئی تھی۔ تا چوچو ممی! زامی نے اپنے تا کو بھی بتانا ضروری سمجھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اپنا چوزا واپس لے لیا ہے تو سوری، ہم نہیں دیں گے۔ اس کی بات پر زحال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب اس لڑکی نے اس کی یہ دونوں اولادیں، اس لڑکی سے اس کی یہ دونوں اولادیں چوزا ہتھیا کر لائی تھی۔ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، اگر آپ واپس کر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ نہایت خوش مزاج لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں، دونوں کی جانب سے دو بدو جواب آیا۔ زانا نے مسکراتی آنکھوں سے ان دونوں کی یکجہتی دیکھی۔ اس وقت عائرہ کچھ کام کرتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ جب اس کی نظر برلاس پر پڑتی، سفر کر کر زانا تک گئی۔ اس نے جھٹ سے برلاس کو دیکھا۔ اس ٹھرکی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ وہ پیر پٹک کر کچن میں چلی گئی۔ برلاس کے تو اسے جاتے دیکھ 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ فوراً سے منظر سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ دیکھ کر ہی اس انداز میں گئی تھی جیسے ابھی برلاس کی آنکھیں نکال دے گی۔
وہ سیدھا کچن میں چلی گئی جہاں زمل پہلے سے موجود تھی۔ وہ عائرہ کو زور زور سے برتن پٹکتے دیکھنے لگی۔ عائرہ آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ حیران ہوتی استفساریہ پوچھنے لگی۔ جب عائرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ تب ہی برلاس بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی آ گیا جسے دیکھ اب صحیح عائرہ گڑبڑائی تھی۔ زمل نے برلاس کو اوپر سے نیچے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو آپ یہاں، لیکن وہ کب اسے دیکھ رہا تھا؟ وہ تو اپنی بیگم کی خفا نظروں سے ہی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اسے زمل کا بھی خیال نہیں رہا۔ زمل اب سینے پر ہاتھ باندھے سیدھا سیدھا اسے گھور رہی تھی۔ میں ٹیبل سیٹ کر دیتی ہوں۔ عائرہ وہاں سے رفو چکر ہونا چاہتی تھی، لیکن تب ہی برلاس اس کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا۔ میں اسے نہیں جانتا یار، وہ مال میں ملی تھی بس، اس نے ایک چوزا زمل کو گفٹ کیا تھا۔ وہ خود سے صفائی دینے لگا۔ اس کی حرکت پر عائرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ زمل اسے عائرہ کے قریب دیکھ حیران ہو رہی تھی۔ یہ حیرت بھی خوشی والی تھی۔ وہ جلدی سے دبے قدموں کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا بازو، زمل دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری جان لگا کر بھی اپنا بازو چھڑوانے میں ناکام ہو گئی تھی۔ سب کو چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ لڑکی انجان ہے، وہ واقعی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کچھ کہا؟ وہ یک دم سے بپھر گئی۔ تو ایسے کیوں دیکھا جیسے وہ میری گرل فرینڈ ہو؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اڑتی چڑیا کے پر بھی گن سکتا تھا، تو تیزی سے گزرتے شخص کی نگاہوں کو نہیں سمجھے گا۔ عائرہ بے اختیار سر جھکا گئی جیسے کوئی معصوم سی بچی ہو۔ وہ اب کیسے بتاتی اسے؟ وہ تو اس شخص سے گزرنے والی ہوا بھی کسی غیر تک جاتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے جذبات اس پر عیاں نہیں کرتی تھی، ان کے بغیر ہی یہ شخص اس پر مر مٹتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں منمنائی، اور مجھے اچھا لگا کہ تم جیلس ہوئی۔ اس کے شریر انداز پر عائرہ نے جھٹ سے اسے گھورا۔ نو، ایسا نہیں ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ ایسا ہی ہے، دو بدو وہ بھی بولا۔ نو، میں نے کہا۔ وہ بول ہی رہی تھی جب وہ ایک جھٹکے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوتا ساری نمی نچوڑ گیا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس شخص کی آنکھیں نکال کر رکھ دیتا۔
وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتے مسکرا کر کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل سکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جن کی نمی اسے پاگل کر گئی تھی۔ اسے لگا وہ یہیں کھڑے کھڑے شرما شرما کر ہی فوت ہو جائے گی۔ ڈاکٹر برہان اس بیبی گرل کو ہاتھوں میں لیے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ تو وہ بھی رہی تھی ان کو ٹکر ٹکر، ایسے جیسے ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو سراہا، جس پر وہ حلق پھاڑ کر یکدم سے اتنی تیز روئی کہ پورا پاشا ولا اس کے رونے کی آواز سے گونج اٹھا۔ ارے اس کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر برہان کے ہاتھوں سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ آپ پسند نہیں آئے اس کو؟ مبشر ہنس کر ان کی ٹانگ کھینچنے لگے۔ ذیحال نے اٹھ کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اسی وقت چپ ہوتی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ یہ دیکھ ذیحال اب خود حیران تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر کیوں چپ ہوتی ہے۔ واو نائس ممی۔ مبشر کی بات پر ذیحال نے جھٹ سے ان کو دیکھا۔ وہ جھٹ سے شریف بن کر سر جھکا گئے۔ آپ آ ہی گئے تھے تو زرتشم کا چیک اپ بھی یہی کرتے تھے آپ؟ کومل کی بات پر ذیحال نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو پہلے سے ہی ڈری ڈری سی تھی۔ اس کے دیکھنے پر تو دل دھک سے رک ہی گیا تھا۔ نہیں، آپ انہیں ہاسپٹل لے آئیے گا، بس سفر کرنے میں ان کو مسئلہ ہوگا، باقی چیک اپ وہاں ہو جائے گا۔ برہان کا دل چاہا مبشر کے منہ میں سامنے رکھے سارے سموسے ٹھونس دے۔ ذیحال ان کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ مبشر کی بات اس پر اثر کر رہی ہے۔ آپ یہیں چیک اپ کر لیں، وہ سرسری سے لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر مبشر کے اندر تو ٹھاٹھیں مارتا سمندر جاگ گیا تھا۔ ان کا دل چاہا یہیں کھڑے ہو کر ناچنے لگ جائیں۔ کومل ان کو لے کر زرتشم کے کمرے میں چلی گئی۔ بیبی گرل بھی ٹھسکنے لگی تھی، جسے لے کر ذیحال بھی لاؤنج سے نکل گیا۔ اب وہ ماں سمجھ رہی تھی تو کیا وہ سچ میں ماں بن جاتا؟ عزت کا جنازہ نکل جاتا اس کی۔ سب کے جاتے ہی زانا نے مبشر کی جانب دیکھا، جو سب کے سامنے کچھ اور تھے اور اب اکیلے میں۔ زانا کے لیے
وہاں بیٹھنا محال ہونے لگا تھا۔ وہ کیوں ایسے نظریں چراتی تھی؟ کیا وہ ان کے دل کی کیفیت سے واقف نہیں تھی؟ دنیا میں بہت سے ظالم لوگ دیکھے، لیکن عورت سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی بات پر زانا نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عورت بھی بڑی عجیب خطرناک چیز ہے، نہ ملے تو عاشق بنا کر مارتی ہے، اور مل جائے تو شوہر۔ ان کا انداز سحر زدہ تھا۔ زانا کچھ پل کے لیے تو ساکت سی رہ گئی۔ مطلب ہماری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ وہ زخمی سا ہنسے۔ ان کی یہ ہنسی کوئی دیکھ لیتا تو رو پڑتا۔ وہ اٹھ کر باہر لان میں چلے گئے۔ یہ تازہ ہوا تو ان کی ساتھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے نظر سامنے سوتی ہوئی زرتشم پر گئی۔ وہ دوپٹے سے بے خبر لیٹی گہری نیند میں تھی۔ جب اسے ایسے دیکھ ڈاکٹر برہان بے اختیار چہرے کا رخ موڑ گئے۔ کومل نے جلدی سے زرتشم کو جگایا۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اچانک ان کو سامنے دیکھ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر دوپٹہ ٹھیک سے کندھوں پر لینے لگی۔ آپ دیکھیں، میں ذرا کام کر رہا ہوں۔ کومل دونوں کو اکیلے چھوڑ کر جھٹ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ڈاکٹر برہان کی نگاہیں اس دشمن جاں سے جا ملی تھی جو نیند سے مخمور آنکھیں مسل رہی تھی۔ بکھرے بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اگر مرد کا دل نیند سے بیدار ہوئی عورت کی خوبصورتی دیکھ کر بھی نہ دھڑکے تو یقیناً اسے دل کا کوئی مسئلہ ہے۔ سلام۔ گل کے سلام پر وہ یکدم سے ہوش میں آئے۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہڑبڑا کر سلام کرتے نظریں چرانے لگے۔ زرتشم کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن ان کی نظروں کی حیا اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ان کے پوچھنے پر زرتشم نے سر اثبات میں ہلایا۔ اب آپ کو زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں جاؤں گا آؤٹ آف کنٹری آپ کے لیے آخری ڈوز لینے۔ انشاءاللہ اس کے ملتے ہی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے جانے کا سن کر زرتشم کو اپنا دل جیسے مٹھی میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ اب ایسی کوشش کر لے گا۔ وہ جیسے نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ میں زیادہ دن نہیں رکوں گا، بس جاؤں گا اور آؤں گا۔ وہ اسے نرمی سے تسلی دیتے اس کی رپورٹس کا جائزہ لینے لگے۔ آتے ہی آپ کے لیے رشتہ لے آؤں گا۔ ان کی بات پر گل نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔ نگاہیں 2 سے 4 ہوئی تھیں۔ دلوں میں طغیانی سا طوفان برپا کر گئی۔ میں
مزید نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ ان کے لہجے میں بے ساختہ بوجھل پن شامل ہوا تھا۔ گل کو اپنا دل مٹھی میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ گرے جھیل سی آنکھیں برسنے کو بے تاب ہوئی تھیں۔ نہیں، اب نہیں چاہتا تم ادھر آئے۔ اس کی بات پر وہ جی بھر کر حیران ہوئے۔ وہ رپورٹس چھوڑے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے؟ وہ اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھے۔ گل گھبرا کر سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ بولے ذر، خاموش کیوں ہے؟ اس کی خاموشی ڈاکٹر برہان کو بہت بری لگی تھی۔ امزی کو بول چکا ہے، وہ جدھر بولے گا ہم کرنے کو تیار ہے۔ اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر لڑک گئے تھے۔ ڈاکٹر برہان کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ تو جب ان کو کرنی ہی ہے تو میں کیوں نہیں؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ وہ بے خودی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھامتے زرتشم کو کانپنے پر مجبور کر گئے۔ بولے پلیز۔ ان کا انداز التجائیہ تھا۔ زرتشم کے ذہن میں زمل کے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ ابھی ان کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ تو اتنے غصے میں ہیں، اگر ان کو پتہ چلا کہ وہ شخص ڈاکٹر برہان ہے تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کر دیں۔ مجھے ان کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گل کی آنکھیں مزید تیزی سے برسنے لگیں۔ نہیں یہ نہیں پلیز۔ وہ اس کے مقابل بیٹھتے، اس کے آنسو اپنے انگوٹھے کی پور سے چننے لگے۔ آپ کو فیملی کا ڈر ہے نا، لیکن سہال کی نیچر سب سے مختلف ہے۔ وہ جذباتی نہیں ہے، وہ سمجھے گا مجھے۔ ان کے انداز میں ایک یقین سا تھا۔ آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یک دم سے بپھری تھی۔ اب کی بار ڈاکٹر برہان کی زبان پر سکتہ سا چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ ہاں، وہ کیسے نہیں چاہتی تھی اس شخص کا ساتھ پانا جو اس کے لیے دن رات تڑپا تھا، جو اسے دعاؤں میں مانگ مانگ کر تھکتا نہیں تھا۔ مجھے بتائیں کس نے کیا کہا ہے؟ میں سب سے بات کروں گا، میں سب کو منا لوں گا۔ ان کو خود پر پورا اعتماد تھا، لیکن زرتشم کا دل پھٹ رہا تھا۔ بتائیں نا، کیوں نہیں چاہتے آپ؟ آپ جانتے ہیں نا میں کتنی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ ان کی محبت کا پیمانہ یہیں سے کیا جا سکتا تھا کہ وہ محبت سے بڑھ کر اس لڑکی کو عزت دیتے تھے۔ انہوں نے آج تک اسے تم کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ یقیناً ایسے مرد کو کھونے کا خسارہ بہت بڑا ثابت ہوتا۔ میری برداشت یہیں تک تھی۔ میرا رب مجھے مزید نہیں آزمائے گا۔ ان کی بات پر زرتشم نے تڑپ کر
سرخ متورم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوا گئی۔ تم جا سکتا ہے۔ وہ کس بے رحمی سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوا گئی تھی۔ اسے ذرا ترس نہیں آیا اس شخص پر، ذرا بھی نہیں۔ ڈاکٹر برہان کو اپنا دل تکلیف کی شدت سے بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری بات سنیں۔ میں ان کے لب بے ساختہ پھڑ پھڑائے۔ ہم نے کہا نا تم جاؤ یہاں سے۔ وہ شفقت کی حد پار کر رہی تھی۔ وہ اس حد کے اس پار صرف موت تھی۔ ڈاکٹر برہان کا چہرہ شدت کی آمیزش سے سرخ پڑ گیا۔ نہیں جا سکتا۔ اس کی آواز بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ زرتشم کے لیے یہ لمحہ موت تھا، لیکن وہ خود کو پتھر کر گئی تھی۔ وہ اسے پکارنے ہی لگے تھے جب اس نے کاٹ دار نظروں سے انہیں دیکھتے وہیں چپ کروا دیا۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ وہ کس تڑپ سے بولے تھے۔ وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے اب۔ اتنے برسوں سے وہ اس کے لیے تڑپے تھے، اب اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہو جائے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ آپ سن رہے؟ وہ چہرے کا رخ ہی موڑ گئی تھی۔ دل تکلیف کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ گرے جھیل سی آنکھوں میں آنکھیں بے ساختہ برس پڑی تھیں۔ اس کے لیے یہ لمحہ موت ثابت ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک لفظ جیسے ڈاکٹر برہان کی جاتی سانسیں واپس لے آیا تھا۔ وہ یک دم سے جی اٹھے تھے۔ ہم کو پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ حیران سے ہوئے، لیکن اس کا صرف ایک ہاں کہہ دینا ہی ڈاکٹر برہان کے لیے ایک نئی زندگی کی مانند ثابت ہوا تھا۔ اب میں کروں گا آپ کو پیروں پر کھڑا، میں لے کر آؤں گا ڈوز۔ وہ جس شدت سے بولے تھے، زرتشم ان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کوئی اتنا بھی کسی کو چاہ سکتا تھا؟ ہاں، یہ شخص چاہ رہا تھا۔ تو جاؤ پھر، ہمارے پاس تبھی آنا جب ہمارا دوست ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی۔ اوکے، میں آج ہی جاؤں گا۔ مجھے واپس آنے میں کچھ دن لگے گے، بٹ آئی پرومس میں لے کر آؤں گا۔ اوکے۔ وہ پرجوش سے ہوتے مسکرا پڑے تھے۔ زرتشم کو ان کی مسکراہٹ پر رونا آیا تھا۔ I love you سر، میں جلدی آؤں گا۔ کاش وہ انشاءاللہ کہہ کر جاتے۔ کچھ کاموں میں برکت نہ بھی ہو تو یہ لفظ ڈال دیتا ہے۔ وہ آخری محبت بھری نگاہ اس پر ڈال کر
کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہیں، زیادہ چاہنے والے چھوڑ جانے والوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکلتے سیدھا گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ارے ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مبشر ان کو ایسے جاتے دیکھ ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ زانا بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی تھی، ہمیشہ کی طرح شان سے کھڑی۔ اس خان حویلی میں اب بھی سناٹے کا ہی راج تھا۔ یہ جتنی بڑی اندر سے تھی اتنی ہی خالی بھی تھی۔ یہ رہنے والے لوگ نہ کے ہی برابر تھے۔ بیلا دوپہر کا کھانا سمجھا کر کچن سے نکلی ہی تھی جب باہر داراب کی جیپ آ کر رکتی دکھائی دی۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا، شاید کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا۔ سامنے ہی مورے اور داجی لاؤنج میں تھے۔ وہ ان کو دیکھ وہیں چلا گیا۔ سلام مورے، داجی۔ اس نے جھک کر دونوں سے پیار لیا۔ ایک یہی تو تھا جو کسی بھی حال میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ ناانصافی اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت کسی بھی چیز کی نفرت کم نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے زری سے بات کی؟ کب آئے گا واپس؟ فرخندہ بیگم کی بات پر داراب نے داجی کی جانب دیکھا، جو ناک پر چشمہ دھرے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ داجی خود بات کر لیں تو بہتر ہوگا مورے، ان کی بات وہ جلدی سمجھیں گے۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھامتے محبت سے بولا۔ فرخندہ بیگم نے ان کی جانب دیکھا۔ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا، جس کو آنا ہے آ جائے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تو پھر زحال کے لیے کیوں روز پیغام بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو وارث دے دیا؟ وہ کس خود سے پوچھ رہا تھا۔ داجی اور مورے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ پہلی بار وہ اس شکوہ کن لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر ان کا چہرہ ذلت کے باعث سرخ پڑا تھا۔ وہ چھڑی اٹھاتے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ اسی وقت بیلا اس کے لیے ٹرے میں پانی کا گلاس رکھ کر لائی تھی اور ٹیبل پر رکھتے واپس بھی ہو لی تھی جب پیچھے سے سننے والے چند الفاظ نے جیسے اس کے قدم وہیں زنجیر کرتے پوری خان حویلی اس کے سر پر ڈھا گئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ ویورز، یہ تھے آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئی نو کہ آپ لوگوں کو ٹوئسٹ سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوئسٹ آج والی کہانی میں بہت مزے کا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔